دیکھیں میں پورا تو میں سن نہیں سکا، کافی طویل تھا، لیکن میں نے 20-25 منٹ کا حصہ سنا ہے، تو دل سے دعائیں نکلیں بلکہ ان کے لیے، مفتی شمائل ندوی صاحب کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی یاسر ندیم الواجدی، تو مجھے بے انتہا خوشی ہے الحمدللہ کہ نوجوانوں میں ایسے نوجوان سامنے آ رہے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، اور اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے زبان و بیان کیا ہوگا، لب و لہجہ کیا ہوگا، تو ان کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے۔ تو میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو اور ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، جنہوں نے ان کی تربیت کی، اور ان کی اس محنت کو، کیونکہ یہ کام اتنا بڑا کام بغیر محنت کے ہو نہیں سکتا۔ تو بہت دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں، اور مفتی یاسر ندیم صاحب کے لیے بھی بہت دعائیں، ان کے میں نے کچھ کلپ سنے ہیں، تو ہم ایسے نوجوانوں پر فخر کرتے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ 2-3 مشورے دوں گا۔ ایک یہ کہ مفتی یاسر ندیم صاحب ہوں یا مفتی شمائل ندوی صاحب ہوں، اس کو دیکھا جائے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے جتنی محنت کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے دور سے فنون کو، علوم کو حاصل کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، ان پہ محنت کی ہے، اور اس کے لیے جو موجودہ زبان ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے، تو دوسرے ہمارے جو علماء ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، جو مدارس کا، ان کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو اگر ہماری زبان ایسی ہو گئی ہے جو وہاں بول رہے تھے مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب، تو اسی زبان کو سیکھیں علماء کرام۔ انگریزی زبان کے الفاظ سے پریشان نہ ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ انگریزی کو کوستے رہیں، اس کو سیکھ لیں۔ کوئی بھی زبان سیکھنا یہ سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ زبانیں سکھلائیں، تو اس لیے زبان بھی سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے مدارس میں باقاعدہ اس کے شعبے ہونے چاہیے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کہ جو مستشرقین ہیں، جو ملحدین ہیں، وہ کس کس طریقے سے اسلام پہ حملہ آور ہیں، کیونکہ اس دور میں جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ الحاد کا ہے، اور اس میدان کو کے لیے افراد تیار کرنے کے لیے آپ کو انگلش سیکھنا پڑے، کچھ آپ کو عصری تعلیم سیکھنی پڑے، جو بھی اس کے لیے جو صلاحیت آپ کو حاصل کرنی چاہیے، یہ بھی دینی کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ جو ہمارے یہاں منطق اور فلسفہ تھا، اس کو آج کے جدید اسلوب میں اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنے کی بجائے، کیونکہ جو مفتی یاسر ندیم صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے یا ان کی مفتی شمائل ندوی صاحب کی ہے، تو یہ وہی فلسفہ ہے، وہی منطق ہے، لیکن اس کا انداز، اس کا اسلوب ایک نیا اس کو کور دیا گیا ہے۔ تو جو پہلا ہمارے ہاں جو منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، اس کو آج کے جدید لباس میں اس کو جدید لباس پہنانا چاہیے، اور باقاعدہ اس کو مدارس میں شامل کرنا چاہیے۔ اور میں ان سے کہوں گا، دونوں حضرات سے، کہ اپنی پوری سوانح بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے اب تک کیا کچھ پڑھا ہے، آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، تاکہ لوگ آپ سے کچھ سیکھیں۔ یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو ادارے بنا کر دینے چاہیے، ان کے آگے اپنی پلکیں بچھانی چاہیے، ان کو اتنی عزت دینی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری بہت ساری جو ہماری کشتی مختلف جگہوں میں بھور میں پھنسی ہوئی ہے، یہ 2 آدمی نکال سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ، اور یہ ادارے بنا لیں اور افراد تیار کریں، تو ہندوستان جیسے ملک میں کروڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو میری طرف سے بہت بہت ان کو مبارکباد بھی، میں اخراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں نے اس دن ان کے لیے تہجد میں دعائیں کی، اور دعوت جو ہے نا، اسلام کی دعوت دینا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، مناظرہ ہو نہ ہو، مکالمہ ہو نہ ہو، لیکن اس پہ مستقل کام کریں۔